تبوک کے ان مجاہدین میں ایک صحابی بڑا عجیب ہے جس کا نام حضرت عبداللہ ذوالبجادین ہے۔ تبوک کے لیے لشکر تیار ہو گیا، عبداللہ نے اپنا نام لکھ دیا۔ راستے میں کہنے لگے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے کہ میں شہید ہو جاؤں۔ میں کیا ہو جاؤں؟ شہید ہو جاؤں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ جاؤ وہ سامنے بھیری کا درخت ہے اس سے چھلکا اتار کے لاؤ۔ چھلکا اتار کے لایا، حضور نے چھلکے کو عبداللہ کے بازو پہ باندھا، پھر دعا کی اللہ میں اس کے خون کو کافروں پہ حرام کرتا ہوں کہ کافر اس کا خون نہ بہائے۔ یہ جملہ کہنا تھا، عبداللہ کی چیخ نکل گئی، تڑپ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے تو دعا کا کہا تھا کہ شہید ہو جاؤں، آپ نے بچنے کے لیے دعا کر دی کہ میں زندہ رہوں۔ حضور نے فرمایا عبداللہ تو میرا وہ صحابی ہوگا نا، تو جائے گا جہاد میں تیرا خون نہیں بہے گا، بخار آئے گا تجھے، بخار میں تیرا انتقال ہو جائے گا، تیرا شمار پھر بھی شہداء میں ہوگا۔ تبوک میں چلے گئے، دیکھا کہ عبداللہ ذوالبجادین کو سخت بخار چڑھا ہوا ہے۔ اسی اثناء میں کسی نے بتایا کہ عبداللہ پہ غشی طاری ہو گئی ہے۔ حضور گئے، نزع کا عالم ہے، زبان پہ کلمہ ہے، اپنی جان آفرین کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس کے لیے قبر کھودو۔ قبر کی کھدائی کی گئی، حضور نے فرمایا اسے اب ہم نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے، دفن کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے عبداللہ ذوالبجادین کو اٹھایا اور حضور خود قبر میں اترے اور فرمایا اے ابوبکر عمر اپنے دوست کو میرے قریب کرو، ذرا نیچے کرو۔ نیچے کیا، نیچے دفن کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور ایک دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا ہے؟ کہہ رہے ہیں اللہ میں اس سے راضی ہوں، اللہ تو اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے یہ دعا سنی، میرے دل میں آیا کاش عبداللہ تیری جگہ عبداللہ بن مسعود یہاں پہ ہوتا اور آج حضور اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں۔